میری بات کو غور سے سنیے گا، بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں۔ جب ان بلاؤں کا وار ہوتا ہے، وہ وار زندگی میں ناکامیوں کے شکل میں، پریشانیوں کے شکل میں، لولی لنگڑی اولاد کی شکل میں، اپاہج یا اپنی جاب سے دور ہونا، یا کسی کو کھڈے لگا دینا، یا زندگی میں کوئی ایسی پریشانیاں، ناکامیاں جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، یہ جو کلام ہے اس ناکامی سے بچاتی، اس بے بسی سے بچاتی، اس مصیبت سے بچاتی اور اس تکلیف سے بچاتی۔ اللہ پاک غیب کا نظام چلاتا ہے، اللہ حفاظت فرما دے۔ آج ایک پتے کی اور راز کی بات بتاتا ہوں۔ جتنے بھی جادو کے وار ہوتے ہیں سوتے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنات کے وار ہوتے ہیں سوتے ہوئے ہوتے ہیں، اور جتنے بھی حادثات کا نظام ہے اس کا نظم، اس کی ترتیب سوتے ہوئے ہوتی ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کے سارے نظام پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں، سوائے اس وقت پہ جب وہ کچھ اعمال کر کے فرشتوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ اعمال کر لیں، ایسی دعائیں، ایسے چھوٹے چھوٹے روحانی ٹپس، فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں اور اس کی کفایت میں لگ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ، ایک جلتا ہوا دیکھا چراغ جا رہا تھا اوپر، اس نے ایسے چل رہا تھا، کسی نے پوچھا تھا کیا ہے؟ فرمایا ایک جادو کی ہانڈی ہے، وہ کسی کے وار کے لیے بھیج رہے ہیں، کسی جادوگر نے کسی کے اوپر وار کیا ہے یا وہ وار جا رہا، تو کہ حضرت اس کو بچا لیجیے۔ چلو بھائی بچا لیتے ہیں۔ آپ نے اللہ کا نام پڑھا اور اشارہ کیا اور وہ ہانڈی نیچے اتری اور سامنے آئی، دیکھا تو اس میں سے آگ جل رہی تھی، ہانڈی تھی اس میں سے آگ، شعلے جل رہے تھے، شعلے جل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان پہ وار کر رہا، اب میرا حق بنتا ہے کہ اسی ہانڈی کو واپس اسی پہ پلٹا دوں۔ فرمایا جا، میں تجھے اللہ کا حکم دیتا ہوں اور میں اللہ کا دوست ہوں، اور تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو جا اور واپس جا کے اسی پہ پلٹ جا۔ وہ ہانڈی ویسے اٹھی، وہ پیچھے سفر کیا جہاں سے آ رہی تھی، پیچھے سفر کیا، اور آپ نے اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ زمین کے سارے پردے ہٹا دے، کائنات کے پردے ہٹا، مجھے دکھا کہ یہ کون ہے اور کس پہ وار ہو۔ تو جب پردے ہٹے دیکھا تو ایک شخص ہے اور اس نے لنگوٹ کسا ہوا ہے، ننگا بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے، بال بھویں بوڑھی ہو گئی ہیں، یعنی بڑھاپا بہت زیادہ غالب آ گیا ہے، شخص ہے، اور وہ پڑھائی کر رہا، اور یہ ہانڈی آئی آ کے اس کے سر پہ لگی اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بل نقذف علی الحق بالحق علی الباطل، ہم حق کو اٹھاتے ہیں اور باطل کے سر پہ مارتے ہیں، اس کے بھیجے کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ اگلی بات جو حضرت نے فرمائی وہ اسی ہمارے آج کے مضمون سے متعلق ہے۔ حضرت نے فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے جس شخص کے پاس یہ ہانڈی جا رہی تھی، یعنی یہ جادوئی وار جس شخص کے پاس جا رہا تھا، معلوم یہ ہوتا ہے وہ یا تو اس میں عازم کا عامل ہے یا پھر اس کے پاس آخری کل اور آیت الکرسی ہے۔ اب حضرت کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی فقیر کی درویش کی بات تو ایسے نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے کہا حضرت یہ کہاں کا سفر تھا؟ فرمایا یہ سفر 2 دن 3 راتوں کا ہے جہاں سے یہ عمل ہوا تھا۔ اس نے حضرت سے وہ سارا پوچھ لیا، کہاں جانا ہے، کس بستی میں، کس گاؤں میں، کہاں، کس طرح، وہاں کا سفر کیا اس نے، اور سفر شاید گھوڑے پہ کیا ہوگا، اونٹ پہ، جس چیز پہ کیا، سفر کیا۔ جب وہاں سفر پہ پہنچا
اور اس نام کا بندہ پوچھا کہ اس نام کا بندہ کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ اس سے گئے تو ایک جولاہا تھا، کپڑے بننے والا، کھڈی والا جولاہا۔ تو اس جولائے سے جا کے ملے، کہا اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے اور تجھے نئی زندگی مبارک ہو۔ اس نے کیا ہوا مجھے کیا ہوا؟ تو کون ہے نئی زندگی کی مبارک دینے والا؟ اسے حیرت ہوئی، کیوں؟ اس نے وار دیکھا ہی نہیں، اسے پتا ہی نہیں وار ہوا نہیں ہوا، اسے کیا پتا؟ وہ تو اوپر سے کسی درویش نے اتارا اور اتار کے واپس پلٹا دیا، اور جہاں سے آیا تھا ختم ہو گیا وہ شخص، اسے کیا خبر؟ پھر وہ سارا واقعہ سنایا۔ ایسے میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کی محفل میں، حضرت شاہ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں، ان کے شہر گنگوہا میں۔ تو ایسے ایک کوئی اوپر سے روشنی چل رہی تھی، تو میں نے پوچھا، تو حضرت نے فرمایا یہ کوئی جادو کا وار ہے کسی پہ، یہ وہ جا رہا۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت تو آپ کوئی مہربانی فرمائے اسے اتار دیں۔ تو حضرت نے اسے اتارا، اور اتارنے کے بعد پھر اسے واپس پلٹا دیا، اور پھر اللہ نے پردے ہٹائے تو دیکھا کہ اس کا بھیجا پھٹ گیا، اور وہ جادوگر خود مر گیا اپنے وار سے، کہ شکاری خود شکار ہو گیا اور الٹا اس پہ اثر ہوا۔ لیکن مجھے حیرت حضرت کے بات پہ ہوئی کہ حضرت فرمانے لگے دو میں سے ایک چیز ہے، یا وہ بندہ اسم اعظم کا عامل ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے۔ تو کہنے لگے جی آپ کے پاس یا تو کوئی اسم اعظم ہے، اسم اعظم کا علم ہے، یا پھر آپ کے پاس معوذتین کل کی تاثیر ہے۔ اس نے کہا میرے پاس اسم اعظم نہیں ہے، میں ایک درویش سے بیعت ہوں، کسی اللہ والے سے میرا تعلق ہے، تو انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ رات سوتے ہوئے آخری کل 3 دفعہ پڑھ لیا کر، اور وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا آج تجھے کل بچا گئے، کل بچا گئے۔ سب سوئے ہوئے تھے، اس نے کہا سانپ آ رہا ہو، سانپ بھاگتا ہوا آیا، وہ سویا ہوا تھا، آیا اس کے اوپر سے یوں ایسے پھلانگ کے چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں۔ جب اٹھا تو اس نے کہا تیرے اوپر سے سانپ، اس نے کہا یہ دیکھ لکیر پڑی ہوئی ہے، یہ گیا، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ زندگی میں یہ سانپ، یہ چھپکلیاں نظر آتی ہیں، جو عرشوں اور آسمانوں سے اترتی بلائیں ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں۔ پھر جب ان بلاؤں کا وار ہوتا ہے، ان بلاؤں کا وار ہوتا ہے، وہ وار زندگی میں ناکامیوں کے شکل میں، پریشانیوں کے شکل میں، لولی لنگڑی اولاد کی شکل میں، اپاہج، یا اپنی جاب سے دور ہونا، یا کسی کو کھڈے لگا دینا، یا زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہو، ناکامی ہو، جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ جو کلام ہے اس ناکامی سے بچاتی، اس بے بسی سے بچاتی، اس مصیبت سے بچاتی، اور اس تکلیف سے بچاتی۔ اور سوتے ہوئے جو وار ہوتے ہیں ہمارے اوپر، اللہ پاک غیب کا نظام چلاتا ہے۔ لوگ اگر آج